अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। आज के प्रोग्राम में हम ज़ेरे बहस लाएंगे कि पीटीआई को 39 नशिस्तें जो हैं वो दे दी गई हैं, जबकि सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने एक बहुत अहम सवाल उठाया। वो सवाल क्या है और वो क्यों उठाया गया, इस पर बात करेंगे। साथ ही साथ बानी पीटीआई की एक दरखास्त को लाहौर हाई कोर्ट ने वापस कर दिया है, उस दरखास्त में उनका क्या मुतालबा था उस पर भी बात करेंगे। इन सारी चीज़ बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब इमदाद सोमरू साहब, जनाब खालिद क्यूम साहब और उनके साथ बैठे हैं जनाब नूरुल्लाह साहब। तीनों बहुत सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हैं। जनाब इमदाद सोमरू साहब, पहले बात कर लेते हैं। पीटीआई को 39 नशिस्तें जो हैं वो दे दी गई हैं। ये तो क्लेम करते थे शायद इनकी काफ़ी ज़्यादा नशिस्तें हैं, 39 ही मिली हैं सिर्फ इन्हें अब तक। देखिए 39 तो वो है ना जिन्होंने जनरल सीट्स इलेक्शन लड़ा था, अब उसके बाद फिर 41 और है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक। वो 41 जिन्होंने पीटीआई का नाम नहीं लिखा था बतौर पार्टी, उन्होंने अपने आप को पीटीआई से एफिलिएशन शो नहीं की थी कागजात नामजदगी में, तो उनका तो इलेक्शन कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया था कि वो उनसे बयान हल्फी मंगवाएं 15 दिन के अंदर अंदर, उसके बाद फिर एक अलग से प्रोसेस होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 39 जिन्होंने अपने आप को पीटीआई का शो किया था कागजात नामजदगी में, उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि ये पीटीआई के हैं और इनको पीटीआई का अपना कर दे नोटिफाई। तो वो नोटिफिकेशन हुआ और इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर उनको अपलोड भी कर दिया हुआ है। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक तहरीक इंसाफ जो है वो पार्लिमानी पार्टी बन गई है बाज़ाब्ता, यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अब पार्लियामेंट में नहीं होगी, उसकी जगह तहरीक इंसाफ आ गई हुई है। बाकी वो जो 41 अरकान है उनका असल इशू बनना है, लीगल क्वेश्चंस काफ़ी सारे, वो उसमें मामला सुप्रीम कोर्ट में दोबारा जा सकता है, क्योंकि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट की तो छुट्टियां होगी ना फिलहाल। नहीं, लेकिन दोबारा जा सकता है ना। अच्छा, जब भी वो जाए, छुट्टियां तो हो गई है छुट्टियों के बाद जा सकता है। हाँ, ये मामला मुमकिन है छुट्टियों के बाद जाए, या मुमकिन है कि जो अदालत ने कहा था कि जी आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो इस मामले में, अमल दरामद में कोई आपको समझ आ रहा हो कि कोई कानूनी रुकावट है, तो आप हमारे पास वापस आएँ। अब ये मुमकिन है कि एक आध जज साहब जो है वो 8 जज साहबान में कोई चैम्बर में भी उन्होंने कहा था कि चैम्बर में आ जाए, तो मुमकिन है कि छुट्टियों से पहले भी अगर इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जाती है कि जी हमारा ये मसला है, हमें ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है, जो कि इलेक्शन कमीशन के इजलास के बाद उन्होंने प्रेस रिलीज में भी कहा था, एलामिया में भी कहा था कि जहाँ जहाँ हमें कानूनी रुकावट होगी हम अपनी लॉ विंग से कंसल्ट करेंगे और उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो उसमें लाजमी नहीं है, मेरा ख्याल है कि दोबारा 13 रुकनी बेंच ही बैठेगा। उसमें वो जो पीटीआई के हक़ में फ़ैसला देने वाले जो मौजूद जज साहबान हैं, उनमें से अगर कोई जज जो है वो चैम्बर में भी इस मामले को सुन सकता है। कुछ मेरे कानूनी माहिरीन से बात हुई है, लेकिन बहरहाल मरहला अभी जब इलेक्शन कमीशन जाएगा तब आएगा। लेकिन अभी इशू ये है कि अपना 41 वाला मामला अभी तक रहेगा तनाज़े में, क्योंकि उन 41 में एक शख्स क्लेम करता है कि जी मैं पीटीआई का था और मैंने टिकट जमा करवा दिया, तो टिकट बतौर पार्टी पीटीआई तो है नहीं। तो फिर ये सवाल उठेगा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला तो पीटीआई का अभी तक ज़ेर-ए-इल्तवा है, तो ये कौन सी अथॉरिटी है? तंजीम तो है नहीं पीटीआई की, किस अथॉरिटी ने आपको टिकट जारी किया है? यानी अभी तक जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं उनको भी चेयरमैन पीटी लीगली तस्लीम नहीं किया गया। वो वाला इलेक्शन जो उन्होंने तीसरी बार किया था या दूसरी बार, वो भी चैलेंज हुआ है ना। तो उसमें उनसे 7 सवाल इलेक्शन कमीशन ने पूछे थे ना, 7 सवालों के जवाब उन्होंने भी देने इलेक्शन कमीशन में। अभी 2 रोज़ पहले उसकी हेयरिंग हुई थी और अब वो शायद गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हो गई हुई है। तो एक सवाल ये उठेगा। दूसरा सवाल ये उठेगा गौरबट साहब के एक हल्के में 4-5 कैंडिडेट है, चारों पांचों कैंडिडेट क्लेम करते हैं हम पीटीआई के थे, वहाँ कागजात निकलेंगे ना नामजदगी से। आप आज कह रहे हो कि आप पीटीआई के हो। 39 में तो सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ने इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं उठाया कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि ये तो 39 पीटीआई के हैं। जी। बाकियों को आप देखें तो बाकियों में अगर एक हल्के में 4-4, 5-5 लोगों ने अपने कागजात नामजदगी पर लिखा था या वो क्लेम करेंगे कि जी हम थे पीटीआई के, तो वहाँ पर भी इशू बनेगा। तो भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं उठने, और वो सुप्रीम कोर्ट छुट्टियों से पहले उसको एड्रेस करती है, इलेक्शन कमीशन जाता है सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाता, वो अभी चीज़ें जो है वो क्लियर होनी है। और फिर जब ये फाइनल हो जाएगा कि पीटीआई के कितने अरकान बनते, तो फिर वो मखसूस उसके बाद वो मखसूस नशिस्तों की बारी आएगी। तो अभी एक लंबी दौड़ है। जैसे ये फरमाइएगा कि जैसे जनरल इलेक्शन होता है, उस इलेक्शन के बाद कोई आज़ाद अरकान जीत के आते हैं तो उनके पास 3 दिन होते हैं, 3 दिन के अंदर उन्होंने किसी भी पार्टी को ज्वाइन करना है। वो चाहे तो आज़ाद भी रह सकते हैं, कदगन कोई नहीं है। अब ये जो 41 अरकान है
کیا ان پر لازم ہے کہ وہ صرف پی ٹی کو جوائن کریں گے, وہ کسی اور جماعت کو جوائن نہیں کر سکتے, یا وہ آزاد رہنا چاہے تو آزاد بھی رہ سکتے ہیں؟ کیا یہ اس پہ کیا آپ کے خیال میں کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے, ان پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوں یا کسی اور جماعت میں شامل ہوں. وہ اپنی مرضی سے آزاد بھی رہ سکتے ہیں, کسی دوسری جماعت میں بھی شامل ہو سکتے ہیں. اس حوالے سے ہمارا جو آئین اور قانون ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے رولز ہیں, اس کے مطابق وہ کوئی باؤنڈ نہیں ہے. اور ایک اور میں اس حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چند روز پہلے اپنے اجلاس میں واضح کر دیا تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کریں گے, لیکن جہاں پر رہنمائی کی ضرورت ہوگی تو وہاں سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع بھی کیا جائے گا. تو اب جبکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایسے 39 ارکان جن کی طرف سے وابستگی جو ہے وہ ان کے کاغذات نامزدگی میں جو ہے ظاہر کر دی گئی تھی, ان کے نام تو جو ہیں وہ نوٹیفیکیشن کر کے ویب سائٹ پر چڑھا دیے گئے ہیں. لیکن جو 41 ارکان ہیں جن کا سوال سمرو صاحب یہ اٹھا رہے تھے, آپ بھی اٹھا رہے تھے, ان کے حوالے سے شاید اب الیکشن کمیشن جو ہے اس نے جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر لیا ہے, اور ان سے اس حوالے سے وضاحت مانگی گئی ہے. جو آپ بات کر رہے تھے کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ تو ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ان کو نوٹیفائی بطور چیئرمین نہیں کیا گیا, اور نہ ہی دوسرے جو عہدیدار ہیں ان کو نوٹیفائی کیا گیا ہے. تو اب یہ فیصلہ بھی ہونا ہے کہ جن ارکان نے 41 ارکان نے اپنی وابستگی کے جو حلف نامے دیے ہیں ان کو کنفرم کون کرے گا, کون سے عہدیدار کریں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیے کہ کئی حلف نامے جو ہیں وہ جمع کروائے گئے ہیں. کچھ ارکان نے آزاد ہونے کے حلف جمع کروائے ہیں, کچھ نے آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی نظریاتی کے بھی حلف نامے جمع کروائے تھے, اور کچھ نے جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل کے جو ہیں وہ جمع کروائے ہیں. بلکہ سنی اتحاد کونسل کے جو سربراہ ہیں جو حامد رضا, ان کا جو فارم ہے اس میں تو سنی اتحاد کونسل الائنس پی ٹی آئی ایسے الفاظ جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں. کئی یہ ابہام ہیں جن کی وضاحت جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ضروری ہے. دوسرا, آپ جانتے ہیں کہ جب عام نشستوں کے لیے کاغذات نامزدگی قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ اسی طرز پر اسی طرح جو مخصوص نشستوں کی خواتین امیدوار ہوتی ہیں یا منارٹیز کے امیدوار ہوتے ہیں, ان کے بھی اسی طرح ایک پروسیس جو ہے کاغذات نامزدگی کا وہ مکمل کیا جاتا ہے. ان کی بھی اسی طرح جو ہے وہ سیکیورٹیز جو ہیں وہ جمع کروائی جاتی ہیں, اور ان کی ایک باقاعدہ سکروٹنی کا ایک نظام ہوتا ہے. تو اس بارے میں بھی شاید جو ہے وہ اس عمل کو مکمل کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ وضاحت جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ مطلب ابھی تک خواتین کی جو کاغذات نامزدگی ہیں ان کو جمع کروانے کا سلسلہ شروع بھی نہیں ہوا. لیکن میں نے ایسا سنا کہ جو خواتین ہیں ان کی کوئی یعنی انہوں نے فہرست مرتب کرنی شروع کر دی کہ یہ پہلے نمبر پر ہماری امیدوار ہوں گی, دوسرے پر ہوں گی, اس طرح کی کوئی سوشل میڈیا کے اوپر کافی اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں. کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے مختلف فہرستوں کی بات ہو رہی ہے, لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو امیدوار ہیں, خواتین امیدوار ہیں یا منارٹیز کے امیدوار ہیں, کیا یہ ایم این اے یا ایم پی اے منتخب ہونے کی اہل موجود ہیں. وہ اہلیت ان کی ہے جو آئین پاکستان کے اندر جو ہے ایک رکن قومی اسمبلی اور رکن صوبائی اسمبلی بننے کے لیے جو ہے وہ درکار ہوتی ہے. تو یہ سارے جو لوازمات ہیں یہ بھی ایک عمل ہے جو الیکشن کمیشن نے مکمل کرنا ہے. اس بارے میں بھی سوالات جو ہیں وہ یقیناً جو ہیں وہ موجود ہیں جن کا حل جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے لیا جا سکتا ہے. نور اللہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے آپ کو یاد ہوگا پہلے جو پی ٹی آئی نے جب ان کی حکومت گئی, ایک اور واحد حکومت تھی جو آئینی طریقے سے جو رخصت ہوئی تھی طریقے عدم اعتماد کی وجہ سے, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے استعفے دے دیے.
اچھا اس سے پہلے بھی وہ استعفے دے چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا 2013 والی اسمبلی کے اندر بھی انہوں نے استعفے دیے تھے، اور پھر وہ کہتے تھے کہ استعفے منظور نہ کیے جائیں. اچھا وہاں پر ایک طریقہ کار یہ چونکہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ہاتھ سے استعفیٰ دینا، لکھا ہوا ہاتھ سے لکھا ہوا، اور خود جا کے اسپیکر صاحب کو جمع کروانا ہے. اب وہاں پر ایک لسٹ آئی اور ٹائپ شدہ ایک تحریر تھی جس پر سائن کیے گئے تھے اور ساتھ حلقہ لکھا گیا تھا، نام لکھا گیا تھا. تو اس وقت کے جو اسپیکر صاحب تھے انہوں نے ان استعفوں کو منظور کرنے سے ایسے انکار کر دیا کہ جی یہ رولز جو ہیں، قانون جو ہے وہ کہتا ہے کہ ایک ایک بندہ آگے مجھے بتائے گا تو میں اس حساب سے قبول کر لوں گا. اب کیا یہ بتائیے گا کہ چونکہ یہاں پر بھی انہوں نے ایک ایم این اے ہی بننا ہے، کیا یہاں پر بھی اسی قسم کا ایک پروسیس ہوگا کہ جو 41 لوگ ہیں ان کو ایک ایک کر کے بلا کے پوچھا جائے گا کہ جناب آپ نے یہ دستخط جو کیے ہیں، یعنی یہ ایفیڈیوٹ دیا ہے کہ آپ پی ٹی کو جوائن کر رہے ہیں یا نون لیگ کو جوائن کر رہے ہیں یا آزاد رہنا چاہ رہے ہیں، تو یہ جو آپ نے کیا یہ آپ نے اپنی مرضی سے کیا، آزادانہ کیا، یا پھر ایک لسٹ ہے جس طرح وہ پی ٹی والے کلیم کرتے ہیں کہ لسٹ ہے وہ ہم نے دے دی ہے کہ یہ ہمارے ہیں تو وہ ان کے کنسیڈر ہو جائیں گے، ایسا کچھ ہوگا؟ ایک گزارش، وہ جو میں نے سوال اٹھایا تھا نا، الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں چلا گیا، الیکشن کمیشن نے رجوع کر لیا سپریم کورٹ سے، وہی سوال کے لیے اسٹرکچر ہے ہی نہیں. پلیز سر. اچھا اس میں یہ ایشو نہیں آئے گا کہ کیسے کرنا، یہ تو آلریڈی سب انڈیویجولز ہیں، 41 لوگ جو ہیں انڈیویجولی ایم این ایز ڈکلیئر ہونے ہیں پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے کہ وہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں یا پی ٹی آئی میں شامل تھے. تو اس کے لیے ان کے ایفیڈیوٹ یا پارٹی کی ایفیلیشن کا سرٹیفکیٹ انہوں نے پرووائڈ کرنا ہے اس کو الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن نے اس کو ایویلیویٹ کرنا ہے یا اس کی جانچ پڑتال کرنی ہے کہ کیا یہ درست ہے. اس میں پھر وہ اگلے سٹیپس ہوں گے کہ کیا وہ ایشو کرنے والے وہ لیٹر یا وہ ٹکٹ یا وہ ایفیڈیوٹ ایشو کرنے والے کون لوگ ہیں، وہ پارٹی کے عہدیداران ہیں یا نہیں ہیں، اور کیا پارٹی کے عہدیداران اس وقت ایگزسٹ کرتے ہیں جب اس کے الیکشن کو تسلیم نہیں کیا الیکشن کمیشن نے. تو یہ ایک طویل پروسیس ہوگا، اور اس میں وہ میرے خیال ہے جو 4-5 لوگوں والا سمرو صاحب فرما رہے تھے وہ شاید نہ ہو، کیونکہ وہ لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے الیکشن لڑا تھا. یہ 41 وہ لوگ ہیں جو الیکشن جیت چکے ہیں. اب صرف ان لوگوں نے اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن جی اب انہوں نے بتانا ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں. ان لوگوں نے صرف اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن ثابت لیکن ایک حلقے میں ایک ہی ٹکٹ ہوتا ہے نا، ایک حلقے میں ایک ہی ٹکٹ ہوتا ہے. میرا خیال ہے بات تو حلقے سے آگے نکل کے اب جیتے ہوئے امیدواروں کی ہے کہ جو لوگ جیت چکے ہیں انہوں نے اپنی سیاسی وابستگی، اب تو چوز شاید انہوں نے کرنا ہے صرف، اب تو جو جیت چکے ہیں انہوں نے اپنی ثابت کرنی ہے نا، سوال اٹھایا جا سکتا ہے سیاسی وابستگی. الیکشن ایکٹ کے تحت یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے. ہاں یہ سوال اپنی جگہ پہ دورہ سے بنتا ہے کہ آپ جب الیکشن ہوا اس وقت 4 لوگ تھے، چاروں کلیم یا کر رہے تھے، 4 یا 3 لوگ تھے، انہوں نے کہا جی کہ ہمارا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اور چونکہ پی ٹی آئی بطور ایک سیاسی جماعت کے یا وہ ان کے پاس انتخابی نشان نہیں تھا تو وہ حصہ نہیں لے پا رہی تھی، تو 4 لوگوں نے کلیم کیا ہوا ہے. جو ایک جیت کر آ گیا تو وہ باقی کے جو 3 ہیں انہوں نے بھی یہی کلیم کیا ہوا تھا. تو یہ ایک سوال جو کہہ رہے اس طرح سے سوال تو بن سکتا ہے. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. میرا پھر بھی یہی خیال ہے کہ جو لوگ جیت چکے ہیں انہوں نے اپنی پارٹی وابستگی ظاہر کرنی ہے. یہ ایشو صرف یہاں تک ہے، اور ویسے بھی یہ قانونی سے زیادہ مخصوص حالات کے سوالات ہیں، اور یہ فیصلہ اور یہ سارے معاملات جو ہے مخصوص حالات کے تحت ہوئے ہیں. تو اسی کے مطابق اس نے الیکشن کمیشن نے بھی فوری طور پہ جو اعلان بھی کیا تھا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کریں گے. تو جس حد تک ڈائریکٹ انسٹرکشنز تھی کہ یہ لوگ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں اس ان پر کو تسلیم کر مزید لیا بات گیا. کریں گے، لیکن فی الحال ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک سے واپس آئیں گے تو پھر نوراللہ صاحب سے ہی معاملے کو یعنی گفتگو آغاز کریں گے. فی الحال ٹیک اے بریک. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले नूरुल्लाह साहब अपनी बात कर रहे थे। नूरुल्लाह साहब जरा बात कंप्लीट कीजिएगा। जी, मैं बता रहा था कि इलेक्शन कमीशन ने जो अदालत से रुजू किया है, हम अपनी जमहूरियत और अपनी सियासी तारीख के बड़े अहम सफ़र पर है और बड़े अहम मोड़ पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर तारीख लिखी जा रही है कि चीज़ें किस तरफ चलनी है और हमने आइंदा क्या रुख इख्तियार करना होगा। बड़े अहम आइनी सवालात हैं जो अदालतों में इस वक्त ज़ेर बहस हैं और उन पर फैसले हो रहे हैं। ये सीटों वाला फ़ैसला भी एक बड़ा अहम सवाल है। इस पर इब्तदाई तो फ़ैसला आ गया, लेकिन अभी इसका तफसीली फ़ैसला आना है और इसके रिव्यू पर भी चलेगी हुई है। गवर्नमेंट की तरफ से रिव्यू पिटिशन भी फ़ाइल हो गई है। तो मेरे ख्याल अभी बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जिनके जवाबात आने हैं और वक्तन फ़वक्तन उस पर सवालात उठते भी रहते हैं। मसला ये है कि कैसे एक जमात जो इलेक्शन में शामिल नहीं थी या जिसके पास इलेक्शन नहीं था उसको अब सीट्स मिल रही हैं। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हुकूमत भी, और अच्छी बात यह है कि सब लोग आइन के साथ और अदालत के साथ हैं, कोई उसमें महाज़राई नहीं है। वो पार्टियाँ जो इसमें अपने आप को मुतासरा समझ रही हैं वो भी आइन पर अमल दरामद करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मान रहे हैं। वो कह रहे हैं हम फैसले पर चलेंगे। हाँ, उसमें तमाम जो पार्टियाँ होती हैं उनका हक होता है कि वो उसके लिए रिव्यू पिटिशन पे जाएं या उसके लिए दोबारा दरख्वास्त दें। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें आगे चल रही हैं। पीटीआई वो पार्टी थी जिसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था अपनी कुछ गलतियों की वजह से, कि उन्होंने अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराए, जो अभी तक उसके एक्सेप्ट नहीं हुए हैं इलेक्शन कमीशन में। तो ये मामलात अभी ज़ेर बहस रहेंगे कि क्या उनकी पार्टी के कोई सरबराह हैं इस वक्त मौजूद हैं।
کیا سابق چیئرمین جو بانی تحریک انصاف ہیں وہ جیل سے بیٹھ کر ٹکٹس ایشو کریں گے؟ کیا ان کے ایفیڈیوٹس نہیں، وہ تو خیر اہل ہی نہیں رہے نا، وہ تو دیکھیں وہ تو نااہل ہی ہیں، وہ تو چونکہ سزا یافتہ ہیں اس لیے وہ تو پارٹی کا کوئی عہدہ لے ہی نہیں سکتے۔ اچھا، لیکن تو ہم ان کی کوئی لیگل پوزیشن نہیں ہے۔ آج کی تاریخ میں سابق جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں وہ کونسلر بھی منتخب نہیں ہو سکتے، وہ ایک نااہل آدمی ہے۔ اور جو اس وقت موجود ہیں ان کے رزلٹ کو بھی ان کو بھی ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفائی نہیں کیا۔ آج جو الیکشن کمیشن میں ابھی آپ ہی کی طرف آنا چاہ رہا ہوں، یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے کہا کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہیں وہ چلے گئے ہیں سپریم کورٹ میں اور رہنمائی کے لیے چلے گئے ہیں، تو اب سپریم کورٹ میں تو چھٹیاں چل رہی ہیں، تو پھر وہ کیا کس طرح سے ان کی جو رہنمائی ہو سکے گی؟ کیونکہ فیصلہ ایک جج صاحب کا نہیں ہے۔ یہ کنفیوژن اپنی جگہ موجود ہے، اس میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جی جو پی ٹی آئی کے حق میں فیصلہ کرنے والے جو 8 جج صاحبان ہیں وہ ہی اس معاملے میں رہنمائی کریں گے۔ کچھ کا خیال ہے کہ نہیں، ان میں سے چند جج صاحبان نے ایک ہاتھ بیٹھ کے چیمبر میں جو کنفیوژن ہے جو الیکشن کمیشن کو یا قانونی جو وضاحت الیکشن کمیشن کو درکار ہے وہ کوئی چیمبر میں 1-2 جج صاحبان بیٹھ کے وہ دے سکتے ہیں۔ اور کچھ جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جی نہیں پورا کا پورا بینچ بیٹھے گا، تو پورا کا پورا بینچ جو ہے وہ تو نظر ثانی میں بیٹھے گا۔ میرا خیال ہے وضاحت یا جو قانونی جو نقطہ جس کی تشریح کے لیے الیکشن کمیشن جو گیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، تو شاید اس کے لیے شاید پورا کا پورا بینچ نہ بیٹھے، لیکن اب یہ شاید والی بات ہے۔ لیکن جو سوال الیکشن کمیشن نے اٹھایا نا سپریم کورٹ کے سامنے، وہی انہوں نے اٹھایا جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جی پی ٹی آئی کا تو تنظیمی ڈھانچہ ہی نہیں ہے، تو کون یہ کنفرم کرے گا کہ جی یہ جو ٹکٹ فلانے جو 41 ارکان نے جمع کروائے ہیں سرٹیفکیٹس یہ پی ٹی آئی کے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کا ڈھانچہ نہیں ہے۔ بیرسٹر گوہر پارٹی کے چیئرمین نہیں ہیں ابھی، جنہوں نے دستخطوں کے ساتھ وہ جن کے دستخطوں سے جو ارکان ہیں انہوں نے جمع کروائے اپنے سرٹیفکیٹس یا جو ٹکٹ جس کو کہتے ہیں، تو یہ اسی نقطے کو لے کر الیکشن کمیشن گیا ہوا ہے۔ اب اس نقطے کی وضاحت جو ہے وہ سپریم کورٹ کس طرح سامنے کرے گی، الیکشن کمیشن کو ڈائریکشن کس طرح سپریم کورٹ سے آئیں گی، وہ تو چند دنوں میں پتہ چل جائے گا۔ لیکن یہ معاملہ بڑا آسان نہیں ہے، یہ آگے چل کے اس میں بڑا تنازع کھڑا ہو سکتا ہے، قانونی تنازع کھڑا ہو سکتا ہے کہ جب ایک پولیٹیکل پارٹی کا ڈھانچہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، سوال تو خیر بہت سارے ہیں جو نظر ثانی کی درخواست میں بھی اٹھائے گئے ہیں کہ ایک پارٹی جس نے کہا ہی نہیں کہ ہماری سیٹس ہیں جو اس کو کس طرح سے مل گئی، اس طرح کے سوالات تو بہت سارے اٹھائے جا رہے ہیں۔ جو پیپلز پارٹی کی نظر ثانی کی درخواست ہے اس میں مسلم لیگ نون کی نظر ثانی کی درخواست ہے، ان دونوں کی درخواست میں اسی کا ریفرنس دے رہا ہوں۔ اس میں ہاں بالکل اس میں یہی کہا گیا ہے کہ وہ تو آپ کے سامنے تھے ہی نہیں، نہ ان کی پریئر تھی، نہ وہ حقدار تھے، نہ وہ دعوے دار تھے، تو پھر ان کو آپ نے ایون سنی اطاعت کونسل کی بھی اس میں یہ کہا گیا نظر ثانی میں کہ بنتی تو سنی اطاعت کونسل کی بھی نہیں تھی لیکن ہم نے تحریک انصاف کو دے دی۔ تو یہ ایک سوال اپنی جگہ اٹھایا جا رہا ہے، لیکن اس سے ہٹ کے یہ تو ایک فیصلہ ہو گیا نا، اب اس میں نظر ثانی میں عدالت کیا کر رہی ہے، اس سے ہٹ کے جو عدالت نے فیصلہ کیا اس کے متعلق کہ اس پر عمل کرنا ہے آپ نے، اس میں کی قانونی ایشوز آ رہے ہیں جو الیکشن کمیشن کو، تو الیکشن کمیشن اس میں سپریم کورٹ میں جا رہا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں بھی کافی سارے معاملات ہوں گے۔ مخصوص نشستوں کا تو معاملہ بہت آگے چلا جائے گا، اور جب تک یہ قانونی تنازع یا جو بھی اس کا جو حل نہیں ہوتا تو ہاؤس انکمپلیٹ رہے گا، کیونکہ وہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ جو 27 میرا خیال ہے قومی اسمبلی میں، اس طرح تمام صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں ہیں، ان کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ اس وقت کوئی بھی اس فیصلے پر حتمی عمل درآمد تک پاکستان کی جو پارلیمنٹ کا کوئی بھی ہاؤس اسمبلیز جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے۔ کمپلیٹ نہیں، میرا خیال یہ سندھ کے اندر تو شاید ایسی صورتحال نہیں ہے، ایک آدھ سیٹ تو وہاں پر ایک آدھی سیٹ وہاں پر بھی ہے۔ ہاں سندھ میں شاید نہ ہو لیکن باقی تو ہے نا، بلوچستان سندھ میں نہیں ہوگی۔ یہ بتائیے کہ اگر فرض کرتے ہیں ابھی چونکہ سچویشن ایسی ہے کہ ابھی چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان خود بھی کلیئر نہیں کہ کیا سین کیا بنے گا، تو اس لیے ہم جو ہے ایک سچویشن کو فرض کے طور پہ ہی ڈسکس کر سکتے ہیں، ممکنات کہ کیا ہو سکتا ہے نہ ہو، لیکن جو فیصلہ ہے اگر اس کے اوپر اسی طرح سے عمل بھی ہو جائے اور یہ جو 80 ارکان بنتے ہیں آزاد ارکان جن کو میں سے 39 جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے تسلیم کر لیے گئے ہیں، 41 جو ہیں ابھی ان کا معاملہ زیر بحث ہے، اگر فرض کرتے ہیں 80 کے 80 ارکان بھی ادھر چلے جاتے ہیں اور کوئی جو نشستیں بنتی خواتین کی وہ بھی ادھر چلی جاتی ہیں، پھر بھی جو موجودہ حکومت ہے اس کو تو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ نہیں، دیکھیے جو پارلیمنٹ کے اندر اس وقت صورتحال ہے اور جو مخصوص نشستوں کی تقسیم
का मामला है वो भी तय होने के बाद अगर सारी की सारी नशिस्तें जो हैं वो पीटीआई के पास चली जाती हैं, फिर भी हुकूमत को जो है वो कोई ख़तरा जो है वो दरपेश नहीं है कि हुकूमत के पास एक वाज़े बड़ी अक्सरियत जो 209 है अरकान। वो मौजूद है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि देखिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो भी एक आईनी अदारा है। जी जी आइन के अंदर उसका भी एक किरदार है जो लिखा हुआ है, जी बिल्कुल। और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का भी एक आइनी किरदार है, एक आइनी अदारा है। और इन दोनों अदारों के साथ पार्लियामेंट भी एक आइनी और बालादस्त अदारा है, उसका भी जो है वो रोल जो है वो भी हमें ज़रूर सामने रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस मामले में मखसूस नशिस्तों के मामले में जो पेचीदगियाँ हैं इसका जो हल है ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है, इलेक्शन कमीशन ने उस पर अमल दरामद करना है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस पर जो अमल दरामद करना है अब वो इलेक्शन एक्ट और आइन और जो इलेक्शन रूल्स हैं उनको सामने रखकर जो है वो चीज़ों को देखना है। तो इसी पस मंज़र में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जो है वजाहत के लिए रजू किया गया है। और मुझे तो लगता है कि ये मामला जो है हो सकता है आगे चलकर पार्लियामेंट के अंदर भी जो है इस मामले पर बहस हो सकती है। और अब देखना ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअन अमल करता है और सीटें जो हैं वो नोटिफाई कर दी जाती हैं, तो उसके बाद ये देखना होगा कि पार्लियामेंट के अंदर जब ये मामला जाएगा और वहाँ पर जो वहाँ तकाजे पूरे किए जाने हैं वो कब तक जो हैं वो मुकम्मल होंगे। तो इस तरह अभी जो है मुझे लगता है कि इसमें कुछ जो है वो अबहाम है, अबहाम है, जिसको दूर वक्त करना लगेगा वक्त और लगेगा चीजों को कुछ ठीक करने आगे में। चलकर जो है वो चीजें जो हैं वो क्लियर हो सके। नूरला साहब ये फरमाइएगा, इरफान सिद्दीकी साहब हैं, सेनेटर हैं और बड़े काबिल एहतराम हैं, उन्होंने एक सवाल है और ये सवाल जो है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ और मैं चाहूँगा कि आप तीनों हजरात इसके ऊपर ज़रूर अपना कमेंट दें। सवाल बहुत अहम है। उन्होंने कहा है कि जो जमात 200-250 सरकारी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस हो, क्या उसे सियासी जमात कहा जा सकता है? क्या वो आर्टिकल 17 पर पूरी उतरती है? ये बात तो नूरला साहब बड़ी क्लियर है कि 9 मई के जो वाक़यात हुए वो वाक़यात में पीटीआई बराह रास्त मुलव्वस थी, उनके लोग थे, वो उन्होंने खुद फुटेजेस बनाई, खुद सोशल मीडिया पे चढ़ाई, वो लोगों को दावतें देते रहे और एक यानी बाकायदा तौर पर उन्होंने लोगों को वहाँ पर बुलाया, उभारा इस तरफ। फिर जो साबक चेयरमैन पीटीआई हैं उन्होंने एक बात भी की, उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा था कि आप वहाँ पर जाके पुरअमन एहतजाज करें, ये बात उन्होंने की। अगरचे उनके जो बाकी के पार्टी के लोग हैं उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने ऐसी बात नहीं की, लेकिन जिन साफ़ियों के सामने बात हुई वो साफ़ी वहाँ पर मौजूद थे और उनसे ज़ाहिर है गवाही अदालत के अंदर ली जा सकती है। लेकिन ये बात तो बिल्कुल अपनी जगह पर सवाल तो वैलिड है ना इरफान सिद्दीकी साहब का, कि जो फौजी तनसीबात पर, सरकारी तनसीबात पर हमलावर हों, मुसल्ला होकर हमलावर हों, क्या वो सियासी जमात होती है? दुनिया के किसी भी महज़्ज़ब माशरे में ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई ग्रोह, कोई जत्था जो है असलहा लेकर और सरकारी तनसीबात पर, जिसमें फ़ौजी तनसीबात और अहम नौयत की तनसीबात, मतलब एयर बेस से ज़्यादा सेंसिटिव नौयत की तनसीबात में से और कौन सी हो सकती है, जहाँ पर पाक फ़िज़ाइया के जहाज़ खड़े हुए हैं, उधर लोग हमला कर देते हैं। ये वो एक्ट था जो इससे पहले मुल्क दुश्मन दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के साथ किया था। अब ऐसा एक्ट करने वालों के लिए अगर हम ये कहें कि वो सियासी लोग हैं या उनके हमने इंसानी हकूक़ का ख्याल रखना है, इंसानी हकूक़ का ख्याल मुजरिमों का रखा जाता है, लेकिन पहले उनके साथ कानून के मुताबिक डील किया जाता है, उनको कानून के कटहरे में लाके खड़ा किया जाता है, इंसाफ के कटहरे में उनके साथ पहले मुजरिमों को कैद किया जाता है, पकड़ा जाता है। हाँ, उसके बाद जो कैदियों के बाद हकूक़ जो है होते हैं वो उनको उसके मिल सकते हिसाब हैं। से फिर तो देखा जाता है। हमारे यहाँ प्रॉब्ली शायद सिस्टम की कमज़ोरी है और हुकूमत ने भी उसमें थोड़ा सा इस किस्म का रवैया रखा कि शायद आराम से चलना है। उनका ख्याल ये था कि लोगों को इंतकामी सियासत का कोई शाइबा ना हो, इस किस्म का ख्याल ना हो, लेकिन मेरे ख्याल में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। जब रियासत पर हमला हो जाए बराह रास्त, जब रियासती इदारों पर बराह रास्त हमला हो जाए तो फिर वो सर्कमस्टांसेस स्पेशल सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं, फिर उसमें कानून के मुताबिक उनसे डील किया जाना चाहिए। फिर कोई बड़ा लीडर हो,
کسی کی زیادہ فالوئنگ ہو, کوئی بہت خوبصورت لیڈر ہو, پھر یہ نہیں دیکھا جا سکتا. پھر ان سب کو قانون کے مطابق ڈیل کیا جانا چاہیے اور ان کے فیصلے جلدی ہونے چاہیے تھے. یہ اتنا طویل عرصہ گزرنے کے بعد ایشوز ڈیفیوز ہو رہے ہیں اور کنفیوژن کریٹ ہو رہی ہے. تحریک انصاف نے بڑی چالاکی کے ساتھ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال رہے ہیں کہ 9 مئی تو کوئی ایشو ہی نہیں تھا. بانی تحریک انصاف خود کہتے ہیں, ایک تو انہوں نے ابھی تازہ ترین جو اعتراف کیا ہے جیل میں بھی, کہ میں نے خود کہا تھا کہ چلے جائیں آپ احتجاج کرنے, لیکن پرامن احتجاج کیجیے گا. وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ ثبوت اب ہمیں مل چکے ہوئے ہیں جن میں ان کی انوالومنٹ ہے کہ وہ کس طرح سے چیزوں میں انسٹرکشنز دے رہے تھے یا کیسے وہ ماسٹر مائنڈ کے طور پہ کام کر رہے تھے, کیسے انہوں نے لوگوں کو تیار کیا. دوسری چیز یہ کہ اس سے پہلے بھی بانی تحریک انصاف خود کہہ چکے ہیں کہ اگر مجھے دوبارہ گرفتار کیا گیا تو پھر ایسا ہی ری ایکشن آئے گا. 9 مئی کے بارے میں انہوں نے یہ کہا تھا. جی. اچھا, تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. وہ تمام لوگ جن کو مختلف اوقات میں گرفتار کیا گیا یا بعد میں ان کو رہائی مل گئی ہے, ان سب کے بیانات, ان کی ویڈیو فوٹیجز ان کے اپنے لوگوں کی بنائی ہوئی, ابھی سرکاری والی بھی نہیں ہے, ان کے جو انہوں نے خود سوشل میڈیا پہ بڑی پرائیڈ کے ساتھ شیئر کی. وہ جو لینگویج استعمال کر رہے ہیں حکومتی عہدیداران کے خلاف اور ریاستی عہدیداران کے خلاف, جو وہ لینگویج استعمال کر رہے ہیں وہ دنیا میں کہیں بھی الاؤڈ نہیں ہوتی. ہیٹ سپیچ پر سزا ملتی ہے. ہیٹ سپیچ کو آزادی اظہار کے اس میں نہیں تصور کیا جاتا. تو ان لوگوں نے جو نفرت پھیلانے کے لیے جو کوشش کی ہے, جو پروپیگنڈا کیا ہے, جس کے ذریعے نفرت پھیلا کے انتشار پھیلایا گیا اور باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت جو ایک بغاوت کی کوشش کی, 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں, مطلب 250 مقامات پر حملے ہوئے ہیں ایک وقت میں, ایک دن میں. اچھا, وہ فوٹیجز موجود ہیں جس میں لاہور کے لبرٹی چوک سے جب ان کو بلایا جا رہا ہے کہ آپ کور کمانڈر ہاؤس پہنچے, کالز موجود ہیں, کالز موجود ہیں, وہ مختلف شہروں میں. لاہور میں مین بولے وارڈ پر صرف ایک بلڈنگ کو جلایا گیا جس کے نام کے ساتھ وہ پلازا میں عسکری کا لفظ آتا تھا. تو ان کی پلاننگ تھی, انہوں نے ٹارگٹ کر کے ہماری فوج کو اور ان کی تنصیبات کو ٹارگٹ کیا اور ان کا مقصد انتشار پھیلانا تھا, اور جس میں وہ اس طرح سے کامیاب نہیں ہو سکے جو ان کی بڑی پلاننگ تھی, اس میں تو کامیاب نہیں ہو سکے. اس کے بعد حکومت کا فرض تھا کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, ان کو ہیرو بنانے کی جو کوشش ہے. آپ سے گزارش کروں کہ بہت بات ہوتی ہے اور ہم سب لوگ ہی بات کرتے ہیں کہ ابھی تک 9 مئی کے مجرموں کو سزا نہیں ہو سکی, لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ گجرانوالہ کی ایک اینٹی ٹیررسٹ کورٹ سے میرا خیال شاید 52 لوگوں کو باقاعدہ سزا ہو چکی ہے اور وہ اپنی سزا بھگت رہے ہیں, یا آگے وہ پھر اپیل میں چلے گئے, لیکن باہر وہ ایک ہی فیصلے میں ایک ہی فیصلے میں 52 لوگوں کو سزا ہو چکی ہے. اچھا امداد صبرو صاحب, میں آپ سے گزارش کروں کہ جس طرح سے یہ بتایا گیا کہ 200-250 سرکاری عمارتوں کے اوپر حملہ کیا ہے جماعت نے, جب اس جماعت کو بین کرنے کی بات آتی ہے کہ جناب اس کو بین کر دیا جائے کیونکہ یہ سیاسی جماعت کے اس سے باہر نکل گئی ہے, سیاسی جماعت تو ظاہر ہے اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتی, پھر اس وقت ہمارا جو ایک طبقہ ہے, صحافتی طبقہ اور کچھ سیاسی طبقہ بھی, وہ اس بات کی مخالفت میں سامنے آ جاتا ہے. پھر کیا حل ہے اس کا؟ دیکھیں بٹ صاحب, ایک تو یہ جو 200-250 مقامات پر جو حملے ہوئے, یہ کوئی ہوتا ہے نا ایک اشتعال انگیزی میں ری ایکشن نہیں تھا کہ جی وہ جو کہتے ہیں جی مجھے جب گرفتار کیا گیا تھا اس طریقے سے تو میرے کارکن مشتعل ہو گئے. یہ مشتعل ری ایکشن نہیں تھا. مشتعل ری ایکشن کچھ اور ہوتا ہے. یہ پراپر آرگنائزڈ اور پلانڈ تھا, جو کچھ ہوا ہے سازش تھی, اور یہ ری ایکشن نہیں تھا, یہ منصوبہ بندی تھی. ری ایکشن کوئی اور چیز ہوتا ہے. پہلے تو ظاہر اب ایک پولیٹیکل پارٹی اس کے لیے لیگلی, ہم ویسے تو ہم کہہ رہے ہیں بیٹھ کر, لیکن یہ چیزیں ظاہر ہے لیگلی ثابت کر کے ان کے اوپر بین لگانا ہے نا. تو لیگلی اس طرف اگر حکومت جا رہی ہے اور انہوں نے اعلان بھی کیا اور اس کے بعد اب مشاورت کا عمل ہے, تو بہتر یہی ہے کہ مشاورت کے ساتھ ایک اتفاق رائے سے اگر دیکھیں میں جو بات کر رہا ہوں نا صبرو صاحب, وہ بات میری ذرا ڈیفرنٹ پلیٹ فارم کے اوپر ہے. یعنی حکومت نے جو فیصلہ کرنا ہے اس میں وہ جو لیگل اس کے پوائنٹس دیکھ رہی ہیں وہ اپنی جگہ کے اوپر ہیں. ظاہر ہے وہ یہ حکومت جو ہے یہ مختلف سیاسی جماعتوں کی ایک اتحادی حکومت ہے, اور ساری سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لے کر ہی اور تمام اس کی لیگیلٹیز کو دیکھ کر ہی کوئی ایکٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ حکومتی فیصلے سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جیسے ہی اس بات کا اعلان ہوا, یہ کہا گیا کہ اس جماعت کو بین کرنے کی طرف ہم بڑھے ہیں, ساتھ ہی ایک طوفان تھا
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर कि जनाब ये क्या होने जा रहा है, ये तो बहुत कोई जुल्म होने जा रहा है, इस तरह का एक रिएक्शन आया कि ये तो बहुत गलत फैसला है। गलत फैसला कैसे हो सकता है? जो पार्टी आपकी यानी सिक्योरिटी के इदारों के ऊपर हमलावर हो, उसको आप बैन नहीं करेंगे? देखिए, उसके बाद उस पार्टी के लोग इलेक्शन भी लड़े हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पार्टी के हक में फैसला दिया। मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ वो ये है कि जब एक इस तरह का बड़ा फैसला, क्योंकि बहरहाल वो एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे काम तो कर रही थी ना, और अब भी कर रही है, अभी पार्लियामेंट में आज ही उसको बतौर पॉलिटिकल पार्टी नोटिफाई कर दिया गया ना, तो उनका इकदाम जो है, उनका लीगली और पॉलिटिकली वो सियासी जमात वाला इकदाम नहीं है। ये जो कुछ वो करते रहे अभी तक, यानी 3 अप्रैल आप कर दें, आइन तोड़ दें, कोई पॉलिटिकल पार्टी आइन नहीं तोड़ती। लेकिन उसके बावजूद जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ वो ये कि इस तरह के फैसले जब होते हैं तो उसका रिएक्शन भी आता है, उसके ऊपर डिस्कशन भी होती है, और बेहतर ये होता है कि प्रॉपर एक ऑर्गेनाइज तरीके से मुशावरत के साथ हुकूमत अगर कल काबीना का इजलास था, हुकूमत कल फैसला करके उस पर अमल दरामद कर लेती, लेकिन ज़ाहिर अगर इस तरह देखिए, कोई भी फैसला जो होता है सबरू साहब, उसको सोसाइटी की जानिब से एक सपोर्ट की जरूरत होती है। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, उसके लिए माहौल बनाया जाए, उसके लिए माहौल बनाना चाहिए। अब वो जो माहौल है वो इससे पहले के बाद पूरी तरह से समझी जाए चो साहब, एकदम ऐसा एक रिएक्शन आता है कि पता नहीं क्या क़यामत आ गई। क़यामत 9 मई के दिन आई असल में, जो पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ वो 9 मई को हुआ। देखिए, जो 9 मई को हमला हुआ वो ना सिर्फ पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन पर हुआ, फौज पाकिस्तान पर हुआ, ये पाकिस्तान पर हुआ, रियासत पर हमला हुआ। जी जी। और मैं समझता हूँ कि पीटीआई पर पाबंदी के लिए यही 9 मई का केस जो है, इस केस के अलावा किसी और केस की ज़रूरत ही नहीं है। और आप देखें कि किस तरह मियाँ वाली की बात यहाँ हो रही थी कि मियाँ वाली बेस पर जो है वो पीटीआई के जो लोग थे उन्होंने उसी तर्ज पर हमला किया वहाँ पर एयर बेस पर, जिस तर्ज पर दहशतगर्दों ने मियाँ वाली पर हमला किया। आपको याद होगा, दहशतगर्दों की तरफ से भी हमले की कोशिश की गई जो नाकाम रहा। और जिस तरह आपने देखा कि ज़ियारत में तालिबान ने, टीटीपी ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की रहायशगाह पर हमला किया, उसी तर्ज पर पीटीआई ने लाहौर में कायद-ए-आज़म बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह की रहायशगाह और कोर कमांडर हाउस पर जो है वो हमला किया। और इस तरह देखिए, जो दूसरा अगर आप देखें तो इसमें आईन पाकिस्तान में सब कुछ वाज़ेह है, दर्ज है कि आइन के तहत ना तो अदलिया को टारगेट किया जा सकता है, ना कौमी सलामती के अदारों को टारगेट किया जा सकता है, ना पाकिस्तान के दोस्त ममालिक को टारगेट किया जा सकता है। तो देखिए, पर आइन को देखिए और आइन को सामने रखकर फैसला करें। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पाबंदी का मामला है, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त एक मुशावरत का जो अमल है वो हुकूमत की तरफ से किया जा रहा है। इत्तेहादी जमातों को जो है वो इत्माद में लिया जा रहा है, जिसके बाद शायद इसमें कुछ जो है आर्जी तौर पर इसको डिले किया गया है। ये यकीनन हुकूमत ने जो फैसला किया है, जिसका ऐलान किया है, इस पर अमल दरामद होगा। और मैं आपको बताऊं कि जो बानी पीटीआई हैं वो तो इतराफ़ कर रहे हैं कि वो 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं वो उनके कहने पर उनका उन्होंने इतराफ़ किया है। जी जी। और इसमें तो अब कोई शक व शुबे की जो है अब वो गुंजाइश ही नहीं। और सिर्फ 9 मई का ना सिर्फ इतराफ़ किया, बल्कि आपने देखा कि वो तो अब तक अपने बयानात में हमेशा 9 मई के वाक़यात का अपने कारकुनों का दफा करते आए हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार किया गया तो दोबारा ऐसे वाक़यात जो हैं वो हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा। सुप्रीम कोर्ट ये बड़ा उनकी तरफ से तो हमेशा रहा है, लेकिन बाहर ये अब पार्टी जो है इसकी नूरुल्लाह साहब हालत ये है कि आप जानते हैं कि कल एक इन्हीं की पार्टी की एक अकाउंट से एक हमारी जो पंजाब की मिनिस्टर हैं उज़मा बुखारी साहब, उनके हवाले से एक घटिया प्रोपेगेंडा किया गया। और फिर उस घटिया प्रोपेगेंडे का जब उन्होंने बड़ा दिलेरी से उज़मा बुखारी साहब ने जवाब दिया तो उस चीज़ को फिर न सिर्फ डिलीट कर दिया गया, बल्कि अब उस बात को दूसरों पर डालने की कोशिश की जा रही है। तो ये हर महाज के ऊपर जिस तरीके से पीटीआई पाकिस्तान की सोसाइटी को में हर जगह के ऊपर हमलावर दिखाई देती है, इसका हल क्या बैन करना नहीं है? दोनों चीज़ें हैं।
بین کرنے کے لیے دیکھیں جب عطا تارڑ صاحب نے جس دن پریس کانفرنس کی تو شاید سیاسی جماعتوں کو یا اتحادیوں کو لوپ میں نہیں لیا گیا تھا, انہیں اعتماد میں نہیں لیا گیا تھا, اس وجہ سے وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا. اب وہ پروسیس چل رہا ہے تو وہ تو حکومتی سطح پر ہونا ہی ہے, لیکن ہر حکومتی رکن یا کوئی بھی سیاسی رہنما جو ہے اس کے خلاف جب یہ منفی پروپیگنڈا پی ٹی آئی کرتی ہے, جو ان کا وتیرہ ہے جو شروع سے کرتے آ رہے ہیں, میرا خیال ہے پہلی مرتبہ انہیں ایک مناسب جواب ملا ہے اور وہ عظمہ بخاری صاحبہ کی طرف سے ملا ہے, وزیر اطلاعات جو پنجاب کی ہیں. انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ بڑا ایگریسولی آ کر انہوں نے اس کا جواب دیا ہے, بجائے اس کے کہ وہ خاموش ہو کر بیٹھ جاتی, گھر بیٹھ کر روتی, اس کے بجائے انہوں نے جواب دیا ہے. تو ضروری ہے کہ اس وقت تمام سیاسی کارکن اور سیاسی رہنما اور حکومتی عہدیداران جب اس طرح کی کوئی کارروائی ہوتی ہے, جب اس طرح کا کوئی منفی پروپیگنڈا ہوگا, اس کا منہ توڑ جواب دینا چاہیے. اچھا, اس میں دو چیزیں ہوں گی, ایک تو قانونی راستہ, وہ قانونی عمل شروع ہوگا ان کے خلاف, اور دوسرے لوگوں کو احساس ہوگا کہ ہمیں روکا جا رہا ہے. ابھی تک پی ٹی آئی کو ایک ایڈوانٹیج مل رہا تھا کہ انہیں کوئی روک نہیں رہا, وہ جو مرضی جس کے بارے میں جو کہنا چاہیں, جو جھوٹ کہنا چاہیں, جو واہیات بات کرنا چاہیں, جو غیر مناسب بات کرنا چاہیں, وہ کیے جا رہے تھے اور انہیں کوئی نہیں روک رہا تھا. تو عظمہ بخاری صاحب نے اس کا آغاز کیا ہے. میرا خیال ہے یہ سب کے لیے ایک لائن آف ایکشن مل رہی ہے کہ آپ اس پہ کریں, اور عدالت میں وہ خود بھی عدالت بھی گئی ہیں, وہ ایف آئی اے میں بھی جا رہی ہیں, وہ جو ٹولز استعمال کرنے ہیں, جو قانونی راستے استعمال کرنے ہیں, وہ سب استعمال کر رہی ہیں. تو اس شرپسندی کا جس کو ڈیجیٹل دہشت گردی کا نام اب دیا جا چکا ہے, اس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا. یہ دہشت گردی ہے, ظاہر ہے نیا دور ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, ڈیجیٹل دور ہے, تو اس میں دہشت گردی کی ایک بڑی شکل ہمارے سامنے ہے. ایک طرف تو جو کائنیٹک دہشت گردی ہے اس کو روکنے کے لیے افواج پاکستان جو کام کر رہی ہیں, جو بڑی تعداد میں آپریشنز ہو رہے ہیں, وہ اپنی جگہ ہے. دوسری طرف یہ ڈیجیٹل دہشت گردی کو روکنے کے لیے بھی اگرچہ حکومت کی طرف سے کام بھی ہو رہے ہیں, فائر وال کی انسٹالیشن کے حوالے سے بھی کام ہو رہا ہے, جو کہ ہمارے جیسے ملک میں تو اب انتہائی ضروری ہو گیا ہے, جہاں پہ جھوٹے پروپیگنڈا کے ذریعے نہ لوگوں کے ذہنوں کو متاثر کیا جاتا ہے, بلکہ وہ پاکستان کی معاشی استحکام کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے بار بار. تو اس کے لیے بڑا ضروری تھا کہ ہمیں اس جھوٹ کو, اس فیک نیوز کو, اس غلط پروپیگنڈے کو روکنا ہوگا کسی بھی طرح سے. تو وہ اس پہ حکومت نے جو سٹیپس لیے ہیں, میرا خیال ہے اس میں آئندہ چند دنوں میں ہمیں اس کے بہتر ریزلٹس آنے شروع ہو جائیں گے, نظر آنے شروع ہو جائیں گے. اور یہ والا معاملہ بھی جو قانونی کارروائی والا ہے, عظمہ بخاری کو فالو کرنا چاہیے, تمام حکومتی عہدیداران کو. جب بھی کوئی غلط نیوز آئے, جب بھی کوئی جھوٹا پروپیگنڈا ہو, اس کو پراپر طریقے سے جواب دیا جائے, بجائے خاموش ہو جانے کے. انہیں واک اوور نہیں ملنا چاہیے, بلکہ ان کا جواب دیا جانا چاہیے. یہ امداد سمرو صاحب, عظمہ بخاری صاحبہ کا تو آپ نے سنا جو ہوا. ایک اور واقعہ کل ہوا, اداکار ہیں طاہر انجم صاحب, ان پر جس طرح سے حملہ کیا گیا. ایک شخص اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا اور ایک خاتون آ کے اس کی گاڑی روک کر اس کے ساتھ جو سلوک کر رہی ہے, اور وہ پھر نعرے لگا رہی ہے, اور جس طرح کی وہ باتیں کر رہی ہے. پی ٹی اے کی کارکن ہے, اور اب تو خیر وہ گرفتار ہوگی, مگر یہ رویہ, یہ ٹریننگ ہے جو اس جماعت جس کے اوپر پابندی کی جب بات کی جائے تو کچھ ہمارے دانشوروں کو کافی تکلیف ہوتی ہے. یہ رویہ ہے. ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی کو بھی ہم نے دیکھا بہت برے حالات میں دیکھا, ہم نے مسلم لیگ نون کو ایک مدت تک بہت برے حالات میں دیکھا, یعنی ان کے اوپر بہت ہر طرف سے ایک جبر کی کیفیت تھی. یہ جو بانی پی ٹی کا دور تھا اس میں پرویز مشرف کے دور کے اندر, پیپلز پارٹی کے اوپر پرویز مشرف کے دور کے اندر بھی, بانی پی ٹی کے دور کے اندر بھی, جنرل ضیاء کے دور کے اندر بھی, تو ہم نے دیکھا کہ اس کے باوجود ان کے جو سیاسی کارکن ہیں وہ تو اس طرح کے حملے نہیں کرتے. دیکھو, کیسے سیاسی کارکن ہیں؟ تربیت ہوتی ہے, لیڈر کی تربیت ہوتی ہے, لیڈر کو ان کی تربیت کرتے ہیں. انہوں نے ان کی تقریریں 2014 کے دھرنوں کی آپ نے سنی ہوں گی, میں تمہیں پھنٹا لگاؤں گا, اپنے ہاتھ سے پھانسی چڑھاؤں گا. پھر ایک پرائیویٹ ٹی وی چینل کے اوپر جب یہ اٹیک کرتے تھے جا کے, پی ٹی وی پر جب حملہ کیا, اس کے بعد سابق صدر عارف الوی صاحب کی اور ان صاحب کی جو گفتگو ہے وہ لیک ہوئی تھی کہ جی وہ تو گالیاں دے رہے تھے کہ زبردست ہوا, اچھا ہوا. تو اصل چیز جو ہے وہ ہے تربیت. یہ اس تربیت کا نتیجہ ہے جو خاتون نے کیا ہے. دیکھیں, وہ کہتی ہیں جی میرے لیڈر کے خلاف ویڈیو بنا رہے ہیں. بھائی اگر اس کا جواب مارنا ہی ہے تو پھر آپ لوگوں میں کو تو ویسے تو کسی نے بچنا نہیں ہے پھر اس تشدد سے. پھر مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہو. اب عظمہ بخاری صاحبہ نے جو کیا, بڑی دلیری کی دکھائی ہے انہوں نے, اور میں آپ کو کئی بار آپ کے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ سعید غنی ایک مثال ہے. جی اب عظمہ نے وہی اس کو فالو کیا. سعید غنی صاحب کے خلاف بڑا پروپیگنڈا ہوا, اور انہوں نے پاکستان میں, باہر نہیں, لندن میں نہیں, امریکہ میں نہیں, پاکستان میں انہوں نے مقدمات جیتے ہیں تک عزت کے اپنے حق میں. تو جو لوگ عدالتوں میں جائیں,
جن کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا ہوتا ہے تاکہ اس کو روکا جا سکے. یہ بہت زیادہ گند پھیل رہا ہے سوسائٹی میں. ایک اور چیز, عظمہ بخاری صاحبہ کو جانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ سسٹم کو آٹو پہ ہونا چاہیے تھا نا, بالکل سسٹم کو. جب یہ کل سے پرسوں سے ایک ویڈیو وائرل ہے, اور یہ پہلے یہی ایک اور خاتون کے متعلق کسی ویڈیو کو استعمال کیا گیا تھا, جی جی ایک اور خاتون کے متعلق. اچھا, اور بہت کچھ ہوتا ہے. ہماری جو سی ایم ہے پنجاب کی, مریم نواز صاحبہ, ان کے متعلق ٹک ٹاک کے نام پہ پتہ نہیں کیا عجیب و غریب قسم کی چیزیں. یعنی بندہ یہاں نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کر وہ اس کا ذکر نہیں کر سکتا. نہیں, ہم اپنے دوستوں میں بیٹھ کے اس طرح کی باتوں کا ذکر نہیں کر سکتے. تو یہ جو سسٹم ہے ہمارا, وہ اس سسٹم کو خود ریسپانس کرنا چاہیے. ایک شخص کہاں کہاں عدالتی سسٹم میں جا کر اپنے لیے انصاف مانگے گا, سسٹم خود ریسپانس کرے. یہ جو مطلب دہشت گردی جب ہوتی ہے تو کیا دہشت گردی کے لیے کوئی آپ کو مدعی چاہیے ہوتا ہے اس کے خلاف کام کرنے کے لیے؟ ریاستی اداروں کو نہیں چاہیے ہوتا نا. دہشت گردی کے خلاف ریاستی ادارے خود آٹومیٹک اس پر کام کرتے ہیں. اب جب اس کو ڈیجیٹل ٹیررزم کہا گیا ہے تو جو لوگ کسی کی ذاتی زندگی کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں, جو لوگ ریاستی اداروں کے خلاف, یا جو لوگ ملک میں نفرت پھیلانے کے لیے جو ہیٹ اسپیچ کے زمرے میں آئے, پولیٹیکلی اگر تقسیم, اور وہ تقسیم اختلاف رائے والی نہیں, دوسری تقسیم کہ جس طرح بنو والے واقعے کو کس طرح استعمال کرنے کی کوشش کی گئی. اب معاملہ وہ بہت حد تک بیٹھ کے حل ہو گیا نا اس کے ساتھ. امداد صاحب, چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا تو میں آپ کو روکوں گا. یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ایک جماعت جو ہے وہ بہت زیادہ متشدد رویوں کے ساتھ اس وقت سوسائٹی میں ہر طرف تشدد پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے, اور ہمیں بطور سوسائٹی اس کا مقابلہ بھی کرنا ہے اور اپنے لوگوں کو اس کے شر سے بھی بچانا ہے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اب آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ نگہبان.